حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ کوئی آپ کو جادوگر اور کوئی جھوٹا نعوذ باللہ کہنے لگا، مگر آپ نے دین کی تبلیغ جاری رکھی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر کچھ سامان اٹھا کر بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے قریب گئے اور فرمایا، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا سامان اٹھا کر تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر لے کر چل رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو جاؤں اور اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا رستہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس کا سامان اٹھا کر چلتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے تو وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تم نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، جس محمد کی توہین تمام رستے تم کرتی رہی ہو، میں وہی محمد۔ اس عورت نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا نیک اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور اور آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور پھر واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی۔